ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا پیغام. میں نے آگے بڑھنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اچھا بزنس مین بننے کے لیے ہر دروازہ کھٹکایا، ہر کنڈی کھٹکائی. کیا کھٹکائی؟ ہر کنڈی کھٹکائی بزنس مین بننے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. لیکن میں آگے نہ بڑھ پایا. شاید اللہ پاک کو یہی منظور تھا. لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک انسان کو دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ پاک انسان سے لے کے بھی آزماتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو، کبھی کسی کام میں یہ نہ سمجھنا کہ میری اس میں بدنامی ہے، کیونکہ آپ بغیرتی نہیں کر رہے، آپ حرام نہیں کھا رہے، آپ چوری ڈکیٹی نہیں کرے، کسی کا حق نہیں مارے، آپ رزق حلال کما رہے ہیں. رزق حلال کے لیے آپ کو واش روم صاف کرنا، پہلے واش روم صاف کریں. آپ واش روم صاف کریں، ٹھیک ہے جی. آپ برتن دھوئیں، آپ کو برتن دھونا پڑے رزق حلال کے لیے. آپ برتن دھوئیں رزق حلال کے لیے. رزق حلال این عبادت. اور میرا اللہ تعالیٰ اس ٹائم بہت خوش ہوتا ہے جب میرے اللہ کا بندہ رزق حلال کما رہا ہے اور اس کے ماتھے سے یوں پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک کو اس ٹائم وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا اللہ پاک خوش ہو کر دیکھتے رہتے ہیں اپنے بندے کو. یار کہ میرا بندہ، کہ جیسا بھی میں نے اس پر ٹائم دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. بالکل. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے اس پر جو ایسا مشکل وقت دیا کہ اس نے کہا یا اللہ ایک دن اچھا وقت ٹائم آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے وقت کے بعد، برے وقت کے بعد اچھائی آتی ہے، اچھائی کے بعد برائی آتی ہے. لیکن اس بندے پر میں نے اس کو آزمایا، میں نے اس سے رزلٹ لیا. لیکن یہ بندہ، اس نے اسٹرگل کی، محنت کی. جس طرح میں نے آگے بڑھنے کے لیے، میری عمر 20 سال تھی. 20 سال کی عمر میں نے موبائلوں کا کام سیکھا کراچی انسٹیٹیوٹ میں. فلاپ ناکامی حاصل ہوئی. اس کے بعد میں نے سبزی کی دکان لگائی، اس میں ناکامی حاصل ہوئی. اس کے بعد میں نے شیمپو بیچے، اس میں ناکامی حاصل ہوئی. اس کے بعد میں نے پرچون کی دکان لگائی، اس میں بھی ناکامی حاصل ہوئی. اس کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں جی، فیکٹریز میں جابس کی، ادھر ادھر جابس کی، میں نے ناکامی حاصل کی. اچھا اس کے بعد میں نے پھر بہت سارے بزنس کیا آگے بڑھنے کے لیے، لیکن میں ناکام ہوا. لیکن ہمت مدد خدا، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے. کبھی یہ جو اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتا ہے نا، اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتا ہے، جس بندے سے پیار کرتا ہے، تو اس سے امتحان لیتا ہے. پہلے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس سے اللہ پاک امتحان لیتا ہے. دیکھیں کسی کے تجربے سے تم لوگ تجربہ حاصل نہیں کرتے تو تم جیسا بے وقوف انسان اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھٹکا ہوا ہے، کوئی غلط کاری کرتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا، تو اسے مثالیں دو لوگوں کی، مثالیں اس سے آگے بیان کرو کہ اسے دیکھو یار اس بندے نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا. مثالیں دے کر اسے سمجھاؤ، وہ شاید سمجھ جائے، راہ راست پار آ جائے. تو کوشش کریں، محنت کریں. پھر اینڈ میں جب چھوٹے بزنس کر کے فلاپ ہو گیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یار ایک میں بڑا بزنس کروں. پھر میں نے اپنی جائیداد بیچی، گھر کی دکانیں بیچی، گھر بیچا. میں نے آئس فیکٹری لگائی، 1 کروڑ روپے کا میں نے برف کا کارخانہ لگایا. اس میں بھی مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر بھی میں فلاپ ہو گیا. اور میرے لیے وہ اتنا بڑا وہ ٹارگیٹ تھا جو کہ مکمل کرنا ناممکن تھا. میری سیال برادری میں سے کس نے آج تک فیکٹری نہیں لگائی تھی 1 کروڑ روپے کا برف کا کارخانہ. اور میرے لیے جو ٹارگیٹ تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے وہ چلوایا، وہ کام اوکے ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن اس میں بھی مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں نے کبھی ہر دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے آج دیکھیں یہ پیاز ہے، یہ پیاز ہے، یہ برتن وغیرہ دوں گا. اب میں نے چپلی کباب کی ریڈی لگائی ہے. میں آگے بڑھنے کے لیے میں ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم میاں بیماری ہوتی ہے کہ 1 منٹ میں نہ 100 بزنس سوچنا. لیکن میں رزق حلال کے لیے سوچ رہا ہوں. میں نے آگے بڑھنے کے لیے ہر کنڈی کھٹکائی، ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. میں اب ڈپریشن کا بھی مریض ہو چکا ہوں، پینک اٹیک، موت کے خیالات بھی آتے ہیں. ٹائنس بیماری جو کان میں شہرت ہے وہ بھی مجھے ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں ہمت نہیں ہار رہا. ہمت کریں، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ دیکھیں غربت میں جب میرے پاس 4 پیسہ تھا، امیرت تھی، 1 لاکھ روپیہ روزانہ کماتا تھا، 10 سے 15 ہزار گھر کا خرچہ تھا، میرا پارٹنر میرے ساتھ تھا. غربت آئی سب سے پہلے پارٹنر میرے ساتھ چھوڑ جائے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک اسے خوش رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے. وہ میری ویڈیو دیکھتی ہے، مجھے گلا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. یہ بے وفائی کرنا نا، یہ شروع سے آ رہا ہے. غدار اپنے رشتہ داروں میں سے خون میں سے نکل آتے ہیں، غدار اور بھی ہو جاتے ہیں. یہ شروع سے غداری بھی آ رہی ہے، بے وفائی بھی آ رہی ہے. یہ سب سے مائنڈ مت کریں، کوئی بات نہیں. یہ جو بچھو ہوتا ہے اس کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں، وہ آپ کو ڈسے گا. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وفادار، ہر انسان نہیں ہوتا وفادار، ہر انسان کے خون میں نہیں ہوتی. آپ اچھے انسان سے اچھائی ہوگی، برے انسان سے ہمیشہ برائی ہوگی. کوئی بات نہیں.
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہماری میری ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں، اسٹرگل کریں، محنت کریں. آپ گرتے ہیں پھر ہمت کریں، گرتے ہیں پھر ہمت کریں، گرتے ہیں پھر ہمت کریں، گرتے ہیں پھر ہمت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایک نہ ایک دن اچھا مقام دے دیتے ہیں. آپ دروازے کھٹکھٹائیں، بزنس کریں. شاید والی بات ہے کسی دروازے سے میں اینڈ میں اگر کوئی ایسا دروازہ ہو بزنس کا، کاروبار کا، یا آپ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ یوں جب کھلے گا تو شاید والی بات ہے آپ کے قسمت کا نصیب ستارہ چمک جائے اور آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکیں. اور جب آپ اچھے بزنس مین بن جائیں، سب سے پہلے آپ اپنے کی فیکٹری میں جو آپ کے ملازمین ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، سب سے پہلے آپ نے ان کے گھر بنوانے ہیں، ان کے گھر کا حال چال پوچھنے ہیں. ہاں جی آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ جنہوں نے مشکل وقت میں آپ نے تو انہیں پیسے دیتے ہیں نا کہ وہ بزنس میں جاب پر رکھا تھا، لیکن جب اللہ پاک آپ کا ہاتھ پکڑے، سب سے پہلے آپ کے جو ملازم ہیں آپ کی فیکٹری میں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے. ان کے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، ان کے گھر بنوانی ہیں، ان کے حالات پوچھنے ہیں. میں وید فیکٹری مالک تھا علی پور کے اندر. جب میں نے برف کا کارخانہ لگایا تھا تو 18,000 روپये تنخواہ تھی. آپ میرے تحصیل علی پور میں اگر پوچھ سکتے ہیں جتنے بھی برف کارخانے کے ملازم ہیں جو برف نکالتے ہیں کہ 18,000 روپये تنخواہ لیتے ہیں. میں نے آتے ہی 24,000 روپये تنخواہ کی. کتنا کی؟ 24,000 روپیہ میں نے تنخواہ کی. ڈائریکٹ ان کا 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 میں نے آتے ہی 6,000 روپیہ بڑھا دیا. برف کارخانے والے مجھ سے لڑنے لگے، تم نے یہ کیا کر دیا جی، 6,000 روپیہ بڑھا دیا. میں نے کہا دیکھو 5-6 مہینے برف کا سیزن لگتا ہے، 30 سے 40 لاکھ روپیہ ہم لوگ کماتے ہیں. 6,000 روپیہ 12 اگر وہ 30 سے 40,000 روپیہ زیادہ لے جائیں گے تو وہ دل سے کام کریں گے اور خوشی خوشی کام کریں گے. ایسے وہ بےایمانی نہیں کریں گے پھر کام میں. تو میں تو وہ بندہ ہوں وید میں تھا جس نے ملازموں کے آتے ہی تنخواہ بڑھائی تھی. لیکن وہ تو امیرت غربت نصیب کا حصہ ہے، تو وہاں پر مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میرا اللہ پاک مجھے آزما رہا ہے، مجھے رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اچھے دن لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں بات ہو رہی تھی میرے امام حسن حسین. دیکھیں اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ، انہوں نے صبر کی تو آج میرے امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. صبر کریں، صبر کا پھل اللہ پاک بہت میٹھا دیتے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ. کوشش کیا کریں اپنی خوشیوں خاطر کسی کا گھر برباد نہ کروایا کریں، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے کسی کا بچوں کا فیوچر مستقبل برباد نہ کروایا کریں. یہ آج ہم اس دنیا میں کب تک ہیں؟ 35 سال، 40 سال، 50 سال، پھر چلے جانا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے بچوں کے وہ اچھا کھلانے کے لیے، بینگلوز بنانے کے لیے رشوت مت کھائیں. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں رزق کے حلال کمائیں، اپنے بچوں کے اندر رزق کے حلال کا لقمہ جانا چاہیے. تو ہمیں اہل بیت سے بہت بڑے درس ملتے ہیں. درس سیکھنا چاہیے کہ اہل بیت پر کیسا ٹائم آیا تو اللہ پاک نے انہیں صبر کا پھل میٹھا کیسے دیا، وہ آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ سے قربان جاؤں اہل بیت سے، صدقہ جاؤں اہل بیت سے. میرے امام علی، امام حسن حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں. تو ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا وقت آتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے صبر کا، صبر کی گھڑی ہوتی ہے. اگر آپ اسے فیس کر جاتے ہیں تو آپ ایک کامیاب مضبوط انسان بن کر آگے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیلی نہاتا تھا، شیو کرتا تھا سب کچھ، لیکن آج 5واں دن ہے، میں نے کپڑے استری نہیں کیے. میرے کپڑوں پر گھی لگ رہا ہے، مٹی لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہے آگے بڑھنے کے لیے. مجھ میں اللہ پاک مجھے جس آزمائش میں ڈال رہے ہیں میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں کہ شاید کہیں پر کسی بزنس میں آگے نکل جاؤں گا اور اللہ پاک انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مجھے ایک اچھا بزنس مین بنا دیں گے. اور جب میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس مین بنایا، میں آپ کے سامنے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی سب سے پہلے میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کے کام آؤں گا. سب سے پہلے میرا جو وہ پیسہ ہے وہ غریبوں کے کام ہی آئے گا. میری یہ دلی خواہش ہے. دعا کریں اللہ پاک میرے کام میں مجھے کامیابی دیں. خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو میں دل سے شکر گزار ہوں. آج اس میرے گھر کا وہ رینٹ بھی بھروا رہے ہیں جو کرایہ کا گھر ہے. میرے مشکل وقت میں میرے اوورسیز کام آتے ہیں. اللہ پاک اوورسیز پاکستانیوں کو اتنا دے کہ الغائب سے اللہ پاک ان کی مدد کریں. میری دعا ہے. اور اب بھی مشکل وقت میں جو بھی میرے پاکستانی میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، میرا جائز کا چیزی پیسہ میرے ٹک ٹاک آئی ڈی میں دیا ہوا ہے، آپ سپورٹ میری کریں تاکہ میں آگے بڑھ پاؤں اور آگے بڑھ سکوں. جس طرح آپ میری تھوڑی تھوڑی سپورٹ کریں، اس طرح میری تھوڑی سپورٹ کریں. میں اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اپنے بزنس میں، آپ کی دی ہوئی تھوڑی سپورٹ سے میں کام کر رہا ہوں. اللہ پاک کریں گے انشاءاللہ مجھے میرے اس کام میں کامیابی اللہ پاک دیں گے، مجھے کامیابی ملے گی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.